الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست مدینہ اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ اس وقت دنیا کے اندر جو محاذ آرائی قائم ہے وہ بنیادی طور پر دو بڑے مذاہب کے درمیان ہے۔ دنیا کی آبادی اگر دیکھا جائے تو وہ دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی پوری آبادی کا یا دنیا کی پوری پاپولیشن کا ملاحظہ کریں تو وہ دو حصوں میں آپ کو تقسیم نظر آئے گی۔ ایک طرف مسلمان اور اسلام کھڑا ہے اور دوسری طرف سے جو باقی ادیان ہیں اسلام کے مقابلے میں، اسلام کی مخالفت میں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ تقسیم اس لیے کی ہے کیونکہ باقی تمام کے تمام ادیان جو ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو یا وہ عیسائیت ہو یا پھر بدھزم ہو، بدھ مت ہو یا پھر ہندو مت ہو، یہ سارے کے سارے ایک اکائی میں مشترک ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ تمام کے تمام مذاہب اگرچہ آسمانی مذاہب یعنی عیسائیت اور یہودیت اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے مانتے ہیں اس طرح سے نہیں مانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی توحید پر ویسا اقرار نہیں کرتے جیسے مسلمان کرتے ہیں یا اسلام کا مطالبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر جو اس وقت دنیا کی کل آبادی ہے تقریباً 4 ارب سے زائد، یہ ساری کی ساری جو آبادی ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف سے مسلمان ہیں اور دوسری طرف جو مقابلے میں باقی ادیان ہیں، اور یہی کشمکش ان ادیان کے درمیان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال سے جاری ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی مقابلہ ہوا تو وہاں پر یہودی، عیسائی اور باقی ادیان جو ہیں وہ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صف آرائی کی اور وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر لڑے۔ اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یعنی 21ویں صدی میں بھی بالکل بعینی ہی وہی صورتحال ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ اور جب اسلام دنیا کے اندر آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں حالات اگرچہ بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتے ہیں، اور سلطنتیں، بادشاہتیں اور خلفاء جو ہیں اور جو مختلف حکمران ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر مشترکہ طور پر جو چیز ایک بنیادی جو لڑائی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ 21ویں صدی کے اندر بھی ایک طرف مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان مختلف ملکوں میں تقسیم ہیں، یعنی 58 سے زائد اسلامی ممالک ہیں ان میں تقسیم ہیں، اگرچہ ان کا رہن سہن اگرچہ الگ الگ ہے، ان کے ممالک کے نام اگرچہ الگ الگ ہیں، اور ان کے ہاں جو قوانین ہیں، جو ان کا نظام حکومت ہے وہ الگ ہے۔ بہت سے اسلامی ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بادشاہت قائم ہے، سلطنت ہے، جمہوریت نہیں ہے، جبکہ بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کا جو نظام تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ سارا کا سارا اس وقت جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے، 21ویں صدی جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں جو بنیادی لڑائی ہے ایک طرف سے مسلمانوں کی اور دوسری طرف سے جو اس کے مقابلے میں کافر ہیں ان کی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان آپس میں تقسیم ہیں، مسلمانوں کا نظام حکومت جو مختلف ہے یہ، اور ان کے مقابلے میں جو باقی ادیان والے لوگ ہیں ان کا جو نظام حکومت ہے، ان میں ایک مشترکہ جو 21ویں صدی کے اندر جو ایک مشترکہ بات ہمیں نظر آتی ہے وہ جمہوریت نظر آتی ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت چاہے وہ یہودی ریاستیں ہوں یعنی اسرائیل ہو یا پھر عیسائی ریاستیں ہوں، مثلاً یورپ کے تمام ممالک اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ، یا پھر بدھ مت پر یقین رکھنے والے چین، جنوبی کوریا وغیرہ کے ممالک ہوں، یا پھر ہندو مت پر یقین رکھنے والے لوگ ہوں، ہندو مذہب کے پیروکار ہوں جیسے کہ انڈیا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں بنیادی طور پر ایک چیز میں مشترک نظر آتے ہیں، وہ چیز ہے جمہوریت۔ جمہوریت میں ہر دنیا کا اس وقت جو بھی ملک ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جمہوریت پر یقین کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ممالک جہاں پر آج بھی بادشاہتیں قائم ہیں یعنی عرب ممالک، وہ بھی کسی حد تک جمہوری قوانین کو یا جمہوری جو ضوابط ہیں ان کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام کے تمام دنیا کے جو ممالک ہیں اس وقت متحد ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی فلاح کے لیے آخری دین نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کے لیے یعنی قیامت تک کے آنے والے جو ادوار تھے ان کے لیے جس شخص کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسلام کا آفاقی نظام دے کر بھیجا۔ اس کا ہدف کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ نظام کیا تھا کہ جس سے دنیا میں آنے والے ہر دور کے لوگ اس نظام سے مستفید ہو سکیں۔ میں یہاں پر بات اسلام کی یا مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں لوگوں کی، انسانوں کی، کیونکہ جو اسلام ہے وہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا۔ اسلام جو ہے وہ صرف جو متقی لوگ ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ اسلام پوری دنیا کو، یعنی ہر اس انسان کو، ہر اس بشر کو مخاطب کرتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے جو دنیا میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، 13 سال کا جو دور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے اندر، ان 13 سالوں کے دور میں جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کلام الہی نازل فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب کیا، یعنی الناس کا جو لفظ ہے یہ عموم رکھا اس میں، کہ اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا مسلمان ہیں، بلکہ اس میں عموم رکھا کہ دنیا میں اس وقت بسنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، وہ سب کے سب اس میں مراد تھے، یا پھر بنی آدم یا بنی آدم کے لفظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق صحیح چل سکتی ہے، یا کس طرح سے اس وقت جو لوگ جی رہے ہیں، جو لوگ اس وقت زندہ ہیں مختلف ممالک کے اندر، وہ کس طرح سے آپس میں ایک امن و سکون کے ساتھ یا جنگ و جدال سے دور رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ بہت طویل موضوع ہے، بہت لمبا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں ریاست مدینہ جو ہم نے اپنے پروگرام کا نام رکھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اور بنیادی جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے ریاست مدینہ نام رکھنے کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سب سے پہلے جو ایک سٹیٹ بنائی وہ مدینہ کی سٹیٹ تھی، وہ ریاست مدینہ کہلاتی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دنیا کے اندر حکمرانی کے، یا دنیا کے اندر ایک سٹیٹ کے، ایک ریاست کے، یا دنیا کے اندر ایک مہذب اور یا دنیا کے اندر ایک امن و سکون کے حامل، یعنی ایسے معاشرے کی تشکیل کر کے دکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کی مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی، جس کو فالو کرنے والے لوگ آج 21ویں صدی میں بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج یورپ کے اندر، آج امریکہ کے اندر، آج چین کے اندر، جاپان کے اندر، یہ دنیا کے تمام ممالک ہیں جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ریاست، بنائی ہوئی سٹیٹ کے جو قوانین تھے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اس کا ایک پورا پس منظر ہے، پورا اس کا ایک پیچھے جو ہے پوری ایک تفصیل ہے۔ تو اگر بات کر لی تو اس وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھا ہے ریاست مدینہ، کہ اس وجہ سے تاکہ دنیا کو آج 21ویں صدی میں ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بنائی تھی، وہ ریاست مدینہ کیا تھی، اس کے قوانین کیا کیا تھے، ایسی کیا چیزیں تھیں کہ ریاست مدینہ کے اندر جرائم کی شرح نہیں تھی، ریاست مدینہ کے اندر چوری کا تصور نہیں تھا، اگرچہ بہت عمومی طور پر بہت کم واقعات ایسے ہوئے ہیں، وہ بھی بتانے کے لیے کہ کیسے ان جرائم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور بھی باقی جو چیزیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں۔ ریاست مدینہ کے اندر لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ریاست مدینہ کے اندر ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور پھر اس ریاست مدینہ کے اندر ایک وہ تصور بھی تھا، پورا ایک جامع جو منصوبہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ موجود تھا۔ اور بالخصوص ریاست مدینہ عمومی طور پر ہم بات کریں گے تاکہ دنیا کا ہر ملک، چاہے وہ غیر اسلام پر یقین نہیں رکھتا ہے، ان کے اندر کیا کیا قوانین ہیں، کیا کیا انتظام ہے، ریاست مدینہ سے وہ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ لیکن بالخصوص جو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے وہ ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا اور جس کی بنیاد جو ہے وہ ریاست مدینہ کی نام پر یا ریاست مدینہ کی وجہ سے رکھی گئی، اور پاکستان میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یعنی اس وقت موجودہ 2019 اور 2018 میں ہم نے جب عمران خان صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جب انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا تو اس سے پہلے بھی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، لیکن اقتدار سنبھالنے کے بعد یعنی وزیر اعظم بننے کے بعد وہ بار بار جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی ریاست مدینہ پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، یا پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں
ان میں سے بہت سے لوگوں کو ممکن ہے کہ ریاست مدینہ کی پوری خط و خال کا پتہ نہ ہو، تو ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام کے اندر کہ ریاست مدینہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی اس کے اندر کون کون سے ایسے قوانین تھے جو آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن کو آج بھی فالو کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح ریاست مدینہ کے اندر ایسی کون کون سی چیزیں تھیں جو آج پاکستان میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ تو ہم مقارنہ کریں گے، کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے پاکستان کو ریاست مدینہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے ساتھ۔ تو ہمارا یہ پروگرام اس میں بہت سارے ہم مختلف جو اس کے پہلو ہیں اس پہ جائزہ لیں گے۔ مثلاً ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست مدینہ کا سیاسی نظام کیسا تھا، وہاں پر وزارت خارجہ کس کے پاس تھی، وزارت داخلہ کا منصب کیا تھا، وزارت اطلاعات کس کے پاس تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں پر کیا سسٹم تھا۔ یعنی ریاستی نظام کا ہم مکمل طور پر جائزہ لیں گے اور پاکستان سے اس کا جو ایک مقارنہ ہے، موازنہ ہے، وہ کر کے دکھائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے تو اسی کے ساتھ جو ہمارا ایک اور جو ریاست مدینہ کے ساتھ جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے اس میں ریاست مدینہ کا معاشی نظام، یعنی ایک پورا مکمل ایک موضوع ہے، سبجیکٹ ہے یہ، ریاست مدینہ کے معاشی نظام پر تفصیلات بیان کریں گے، روشنی ڈالیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کی بین الاقوامی یا بین الممالک جو سفارتکاری ہے اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ریاست مدینہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نام پر انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو بنایا تھا، اس کے اندر پوری کی پوری جو نظام تھا وہ اسلامی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاملات کیے ہیں، یہودیوں سے قرضے لیے ہیں، یہودیوں سے اسلحے کی خریداری کی ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، عیسائیوں کو مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ تعلقات ہمارے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ریاست مدینہ کے اندر بین الاقوامی تعلقات کس نوعیت کے تھے، اور آج پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ دیگر اسلامی ممالک جو ہے بیرونی جو یعنی کہ عیسائی ریاستیں یا یہودی ریاستیں ان کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے رکھ سکتے ہیں، تو اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا دفاعی نظام کیا تھا، یعنی وہاں کا جو دفاع تھا وہ کس طرح کا تھا، اور دفاعی نظام کس طرح سے چلتا تھا، اور دفاعی نظام کو چلانے کے لیے کتنا بجٹ ہوتا تھا۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سارا کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست مدینہ کے اندر جو دفاعی سسٹم تھا، جو ریاست مدینہ کی جو اندر جو فوج تھی اس کا نظم و ضبط کیا ہوتا تھا، اور اس کو کہاں سے پیسے ملتے تھے، اور کس طرح سے وہ اپنے سسٹم کو چلاتے تھے، اور پھر وہ ان کا آپس میں جب جنگوں کا ماحول ہو جاتا یا پھر کسی کو قتل کرنے کے معاملات ہوتے یا کوئی ایسے دشمن پکڑا جاتا تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے تھے، یہ ہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا معاشرتی نظام کیا تھا، یعنی ریاست مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں بسنے والے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ان کے آپس میں تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، اور وہ ان کا وہاں کا رہن سہن کس نوعیت کا ہوتا تھا، اور وہاں کی ایک ثقافتی یعنی اندرونی طور پر ان کے معاملات کس طرح سے ہوتے تھے، اور ایک گھر یعنی ریاست مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فیملی کس طرح سے اپنا وہ گزر بسر کرتی تھی، اور کس طرح سے رشتہ داریاں تھیں، قرابتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، اور ایک دوسرے کو شادی بیاہ میں بلانا، تقریبات کس نوعیت کی ہوتی تھی۔ تو ریاست مدینہ کا معاشرتی نظام بھی ہم بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا تعلیمی اور تربیتی نظام کیا تھا، کہ وہاں پر جو پڑھے ہوئے لوگ تھے، وہاں پر جو بسنے والے لوگ تھے، وہ جہاں ایک طرف سے ماہر استاد ہوتے تھے، ماہر پروفیسر ٹیچر ہوتے تھے، وہیں پر دوسری طرف سے وہ ایک بہادر قسم کے جرنیل بھی ہوتے تھے۔ تو ریاست مدینہ کے اندر مدارس کا سسٹم کیا تھا، وہاں پر سکول کس ٹائپ کے تھے، یونیورسٹیاں تھیں، کالج تھے، وہاں پر اسٹوڈنٹ کیا تھے، پھر ریاست مدینہ کے اندر صرف لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا، مردوں کو پڑھایا جاتا تھا، یا پھر عورتوں، خواتین، طالبات کو بھی پڑھایا جاتا تھا، یہ ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا عدالتی نظام کیا تھا، اس پر بتائیں گے۔ ریاست مدینہ میں احتساب کا نظام کیسا تھا، جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ میں جو نیب کا ایک ادارہ ہے، احتسابی ادارہ جسے کہا جاتا ہے کہ کرپشن کو پکڑتا ہے، تو ریاست مدینہ کے اندر احتساب کا سسٹم کیا تھا، یہ ہم بتائیں گے۔ ریاست مدینہ میں قانون سازی اور انتظامی نظام کس طرح سے کیے جاتے تھے، یعنی ریاست مدینہ کے اندر کیا پارلیمنٹ تھی، سینٹ تھی، جہاں سے بل منظور ہوتا، پارلیمنٹ سے منظور ہوتا، سینٹ کے پاس جاتا، اور پارلیمان ہی وہاں پر بل کو منظور کر سکتے تھے۔ جو قوانین اور ضوابط بنائے جاتے تھے ریاست مدینہ کے اندر وہ کس طرح سے بنائے جاتے تھے اور کس نوعیت کے ہوتے تھے۔ اسی طرح ریاست مدینہ کا سماجی اور آئلی نظام، اور پھر ریاست مدینہ میں خواتین کے حقوق کی
جو ایک مثالیں ہمیں ملتی ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے، ان کا کردار کیا ہوتا تھا۔ خواتین مختلف محکموں میں کام بھی کرتی تھیں، جیسے کہ فوج کے اندر بھی خواتین کے جو کردار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں ہمیں وہ بھی ملتا ہے، وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اور ریاست مدینہ میں غربت کے خاتمے اور روزگار کے مواقع یہ کس طرح سے تھے۔ ریاست مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ غربت نہیں تھی، اگرچہ وہاں پر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ خوشحال تھے، لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے۔ تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہاں پر کس طرح سے غربت کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، کیا کیا وہاں پر چیزیں کی گئی، روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو روزگار دیا۔ آج عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 1 کروڑ جو ہے نا نوکریاں دیں گے، اس سے پہلے جو لوگ آئے وہ بھی بات کرتے رہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے عوام جو بہت ساری بے روزگار ہے، پڑھی لکھی ہے، ان کو روزگار کیسے دیں گے۔ تو ریاست مدینہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور پاکستان جو اس وقت عمران خان کی ریاست ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے ریاست مدینہ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح سے ریاست مدینہ کے اندر میڈیا کا سسٹم کیا تھا، جس طرح سے آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو پوری دنیا کی ریاستیں ہیں وہ میڈیا کے ذریعے چل رہی ہیں۔ میڈیا ایک بڑی طاقت ہے، ریاست کا ایک 5واں بڑا ستون بن چکا ہے۔ تو مدینہ منورہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو تھی اس کے اندر میڈیا کا سسٹم کیا تھا، کون وزیر اطلاعات تھا، اور پھر خبریں کس طرح سے نشر کی جاتی تھیں، اور کیا پھر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خبریں تھیں یہ میڈیا پر سنسرشپ تھی یا نہیں تھی، کوئی سنسر کر سکتا تھا میڈیا کو یا نہیں کر سکتا تھا، یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ریاست مدینہ کے اندر لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے کس طرح کا سسٹم تھا، وہ دعوتی نظام کیا تھا، وہ بتائیں گے۔ پھر ریاست مدینہ کی روشنی میں قیادت اور قائد کے اوصاف کیا ہمیں معلوم ہوتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ آپ ریاست مدینہ کی حکمرانی کرتے رہے، ریاست مدینہ کو سنبھالتے رہے، لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والوں کو جن کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جو ان کی تربیت ہوئی وہ کس نوعیت کی تھی، اور ریاست مدینہ سے ہمیں کیا سمجھ میں ملتا ہے کہ کون حکمران بن سکتا ہے، کون قائد بن سکتا ہے، کون کسی ملک کی قیادت یا کسی قوم کی قیادت کر سکتا ہے۔ تو ریاست مدینہ کی روشنی میں ان چیزوں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اور پھر آگے اسی طرح ریاست مدینہ میں امیر، گورنر اور دیگر عہدیداروں کے اوصاف کیا ہوتے تھے، یعنی وزراء کا اس زمانے میں جو وزراء ہوتے تھے ان وزراء کے لیے کیا کیا کرائٹیریا ہوتا تھا، اور کس طرح سے کس طرح کے لوگوں کو وزیر کا عہدہ دیا جاتا تھا، کس صفات کے حامل لوگوں کو سرکاری عہدوں پر یا سرکاری ملازمتیں دی جاتی تھیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی طرح ریاست مدینہ میں قومی وسائل کی تقسیم کس نوعیت کی تھی، یعنی جس طرح سے آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صوبہ بلوچستان کے اندر گیس نکلتی ہے، جہاں سے گیس نکل رہی ہے وہاں کے خود لوگوں کو گیس نہیں ملتی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے اندر سونا بھی نکل رہا ہے لیکن اس کے باوجود صوبہ بلوچستان جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے۔ تو ریاست مدینہ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں پر قومی وسائل تھے، ان کی تقسیم کس نوعیت کی ہوتی تھی، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور بنیادی طور پر پھر جو یہ پروگرام ہوگا، ہر پروگرام کے آخر میں ہم تطبیق دیں گے، مطابقت کریں گے ریاست مدینہ کی پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا پورا ہمارا پروگرام ہے جو ہمارا اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی توفیق ہمیں دے اور مزید اس میں برکتیں دے۔ تو ہم اس میں بنیادی طور پر ہر پروگرام میں کوشش کریں گے کہ پاکستان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ریاست مدینہ کے طرز پر کس طرح سے ڈالا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ بالخصوص جو مستشرقین ہیں، یعنی جو یورپ کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں لیکن دینی علوم سے وہ واقفیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری ریسرچ کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، ان کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، بہت بڑا اسلام پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنیادی طور پر ایک نبی تھے، اور پھر وہ جس طرح سے باقی انبیاء گزرے ہیں، جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان کو جب سامنے رکھتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جو انبیاء تھے یہ عبادت کی بات کرتے تھے، یہ توحید کی بات کرتے تھے، اور یہ لوگوں کو ذاتی طور پر زہد، تقوی، اللہ تعالیٰ سے قربت، اور اسی طرح سے دنیا سے بے رغبتی یہ سکھاتے تھے۔
لیکن اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے خود عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، وہیں پر صحابہ اکرام کو عبادت، تقوی کی تلقین کر رہے ہیں، ان کو برائیوں سے بچانے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا کے بہترین ریاست کے حکمران بھی ہیں، وہ ایک جنگی محاذ پر جاتے ہیں، جرنیل ہیں، ایک ریاست کو چلانے والے جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مدبر قسم کے، وہ حکیم قسم کے جو ہیں وہ حکمران بھی ہیں، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس پر پھر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی جو ہے وہ ریاست مدینہ بنائی تھی، یہودیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا اور تلوار کے ذریعے سے جو ہے اپنی ایک ریاست کی بنیاد کھڑی کی تھی، اور معاذ اللہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ظالم یا جابر تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صفات رکھی تھی۔ آپ باقی انبیاء سے مختلف تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے اندر نبوت سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ سارے کے سارے جو قریش کے سردار تھے، بڑے لوگ تھے، وہ جمع ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے سارے کے سارے سرداران قریش نے جمع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ توحید کی دعوت نہ دیں، آپ اللہ کو ایک ماننے کی دعوت نہ دیں، آپ اسلام کی دعوت نہ دیں، اس سے آپ باز آ جائیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کچھ چاہیے تو ہم آپ کے لیے آپ کی جو مطالبات ہیں، ہم آپ کے تمام مطالبات پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے کہ ہم سنتے آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی بڑی خوبصورت عورت سے، لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کروا دیتے ہیں، آپ کو خزانوں کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو وہ کروا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مقابلے میں کہ میں آپ کو ایک ایسے کلمے کی بنیاد پر ایمان کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کلمے پر ایمان لے آئیں یا اس کلمے کی بنیاد پر آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں تو آپ کے سامنے عجم جو ہے، عجم و عرب سرنگو ہو جائے گا، اور سارا کا سارا جو دنیا ہے، ساری کی ساری جو دنیا ہے، ساری دنیا کی جو بڑی بڑی سلطنت اس وقت تھی، فارس اور روم کی، وہ آپ کے پاؤں میں آ جائیں گی۔ یعنی اس جملے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ایک حکمران بننے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ایک ریاست کو بنانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی نہیں تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حکمران بھی تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ انا نبی الملحمہ انا نبی المرحمہ، کہ میں جہاں رحمت کا نبی ہوں وہیں پر میں جنگ کا بھی نبی ہوں، یعنی میں اگر کبھی ضرورت پیش آتی ہے جنگ کرنے کی تو میں جنگ بھی کر سکتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے جنگ کس وجہ سے پیش آتی ہے، جنگ کسی بھی ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے، اس کے دفاع کرنے کے لیے اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ انا الضحوک القتال، یعنی میں جہاں مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے آیا ہوں وہیں پر میں ظالموں کا سر قلم کرنے یا ظالموں کے خلاف میں جہاد کرنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو فرامین سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہمیں مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے، تاریخ میں جو ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں نبوت کی صفات سے یعنی ایمان کی دعوت دینا اس سے سرفراز فرمایا تھا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمرانی اور ایک ریاست کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام اوصاف سے نوازا تھا جس کی ضرورت تھی۔ بہرحال ریاست مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور مدینہ منورہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کو کیوں بنایا، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔